ابھی جب یہ پڑھتے ہیں تو بس اسی کو شروع کر لیتے ہیں نا، وہ اسی کو پڑھیں گے۔ آیات مخاصمات بحث و مباحثے کی آیتیں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا، دیکھو وہ چیزیں تو ہو گئی۔ اب آیات مخاصمات، یہ جو مناظرہ، ڈبیٹ اور بحث و مباحثہ، ڈسکشن وغیرہ، وہ والی آیات ہے نا، کہ مطلب اس کی آیتیں کون کون سی ہے، کس طرح کی، مشرکین کے ساتھ کیا مخاصمہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ کیا مخاصمہ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کا مخاصمہ ہوا، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید میں 4 گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے، مشرکین، منافقین، یہود اور عیسائی، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوگا۔ بحث و مباحثہ کیا گیا، اس بحث میں مباحثے کے 2 حصے ہیں، دیکھو 2 حصے اس کے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہو، مطلب ان کے جو غلط عقیدے تھے نا، کہ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کا یہ کہنا کہ بنات یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا بتوں کو پوجتے ہیں، یہ غلط عقیدہ تھا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے حصے میں ان غلط عقیدوں کی تردید کی کہ یہ غلط عقیدہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا گیا تھا، تو یہ بھی غلط عقیدہ، اس کی بھی رد کی گئی ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہے، ان اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا، یعنی جو یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات مسلمانوں پر کی گئی یا اسلام پر کی گئی ہیں، تو ان اعتراضات کا بخوبی اللہ نے جواب بھی دیا ہے۔ تو یہ 2 طریقوں سے ان رد ہوگا، مخاصمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشرکین کے عقائد کیا تھے؟ مشرکین اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، اور حنیفی وہ ہے جو ابراہیمی دین کی پیروی کرے اور ابراہیمی طریقہ اختیار کرے، ابراہیمی طریقہ پر درج ذیل چیزیں وہ شامل تھی۔ دیکھو دین ابراہیم میں کیا چیز تھا، وہ یہ تھے، خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے، جنابت کی حالت سے غسل بھی کرتے تھے، ختنہ بھی کرتے تھے، حرمت والی مہینوں کا احترام بھی کرتے تھے، مسجد حرام یعنی حرم شریف کا احترام بھی کرتے تھے، نسب سے اور رضاعت سے حرام ہونے والی عورتوں سے نکاح نہ کرنا، جو ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی تھا ان میں۔ جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، یعنی مردار نہیں کھاتے تھے۔ نہر کے طریقے سے اون کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اون کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، خاص طور پر حج کے دنوں میں جو ہے نا، اصل ابراہیمی دین میں یہ احکام شامل تھے، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کے طور پر جس طرح وضو کرنا، نماز پڑھنا، سحری کی وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزہ رکھنا، جس طرح ہم رکھ رہے ہیں، یتیم و مسکینوں کو صدقہ دینا، مصیبت میں دوسرے کے کام آنا وغیرہ، یہ ساری کے ساری چیزیں جو تھے نا، یہ ادھر بھی تھی اس طرح، اور ہمارے اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح قتل، چوری، زنا، سود، ڈاکہ بھی دین ابراہیم میں حرام تھا، اسلام میں بھی اس طرح کی چیزیں کیا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن چونکہ وہ یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا دین ابراہیمی پر ہیں اور دین حنیف پر ہیں، لیکن چونکہ وہ تو شرک کرتے تھے اور اس طرح اور بھی بہت سے برے کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1، شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا شرک ہے۔ مثلا کائنات میں کسی اور کے ارادے و اختیار کا تصرف ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی دوسرے بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی علم اچھا، نمبر 1 میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، جس طرح لوگ آج کل درباروں میں جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بابا میرے لیے یہ کام کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کے لیے ماننا، اس کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو مشرکین یہ کام بھی کرتے تھے، آج کل یہ کام ادھر بھی ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی علم غیب رکھتا ہے، چاہے وہ آپ علیہ السلام کیوں نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے نا شرکی عقیدہ ہے۔ تو مشرکین بھی اس طرح کرتے تھے، علم غیب کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ساحروں کے پاس، اور آج کل بھی یہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی شفا وہ دے سکتا ہے، تو کسی اور سے شفا کا طلب کرنا، یہ ان میں بھی کیا تھا کہ وہ ہمیں حقیقی شفا جو ہے نا وہ دے سکتا ہے۔ ہاں ہمارے ہاں جو ہے نا مثال کے طور کسی کے لیے آپ دعا تو کر سکتے، دعا اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اور یا ڈاکٹر کے پاس جب بن جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، تو وہ ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن حقیقتاً میں اسی کو کی طرف اس طرح کرنا کہ یہ مجھے شفا دے گا، تو یہ تو ان میں تھا، اور یہ بھی شرک عقیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار تسلیم کرنا، تو یہ سب مشرکانہ عقیدے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، عرب کے مشرکین یہ تو مانتے تھے
کہ اس کائنات کا خالق، منتظم اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ اس کے ارادے اور فیصلے اٹل ہوتے ہیں، مگر وہ ایسی شرک میں مبتلا تھی جس کا تعلق بندوں کے حالات سے ہے۔ اب میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں۔ جب ان سے پوچھا جائے نا، یا پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ پتہ ہے کیا جواب دیتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک جب بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ تو بادشاہ ہر جگہ خود نہیں جاتا، ان کے کوئی وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، پھر جنرل کونسل ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، وہ عوام کے کام آتے ہیں اور وہ عوام ان کو کہہ کر جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرف وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ مثال ہمارا اور آپ کا کوئی کام ہو، ہم چیئرمین کے پاس چل جاتے ہیں، چیئرمین جو ہے صوبائی وزیر کے پاس، صوبائی وزیر جو ہے نا وہ آگے وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعلیٰ آگے اس میسج کو فارورڈ کرتے ہیں وزیر اعظم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، اور ہمارا پہنچ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ ہے نہیں، لہٰذا ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں، ان بابوں کو پوچھتے ہیں، تاکہ یہ ہماری سفارش کرائیں گے اور ہمیں ہمارا پیغام آپ تک وہ پہنچائیں گے۔ تو وہ اس طرح کی وہ شرک وغیرہ وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ مشرکین یہی کہا کرتے ہیں کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو اس لیے بات نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں نزدیک کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا۔ نمبر 2، 20 صفحہ پہ دیکھیں، یہ تشبیہ سے مراد ہے انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اب انسانی صفات کو اللہ کی طرف، اب یہ انسان کی صفت ہے نا کہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ صفات اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، منسوب کرنا، یہ تشبیہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا اپنے آپ جیسا سمجھا ہے کہ جس طرح ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، بیٹا اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو مشرکین ایسا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ملائکہ کو کیا کہتے تھے؟ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے نا وہ مان لیتے تھے، تو یہ تشبیہ ہے۔ تحریف بھی وہ کا، تحریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد طویل عرصے تک ابراہیمی دین پر قائم رہی، پھر باسط نبی سے 300 برس، اس کا خلاصہ بھی میں بتا دوں کہ یہ تحریف انہوں نے کس طرح کیا تھا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل کے بعد نابد، قیدار وغیرہ یہ آ گئے، یہ دین حنیف پر صحیح طریقے سے وہ قائم تھے۔ لیکن بعد میں آپ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے عمر ابن لحی یعنی ربیعہ بن حارثہ یہ آ گیا، اور انہوں نے عرب میں جو ہے بت پرستی کو کیا کر دیا؟ وہ پھیلا دیا۔ اور جب ان سے پھر پوچھا جاتا تھا کہ یار آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بتوں کو پوچھتے ہو، حبل کو پوچھتے ہو، نصر یعوق و نصر کو پوچھتے ہو، تو یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو دین ابراہیم میں بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اس میں برائی کیا چیز ہے؟ جس طرح آج کل بھی لوگ جو ہے نا بہت سی برائی کو کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے نا وہ قبر میں بھی حاضر ہوتا ہے، شیخ عبدالقادر جنہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، شیخ عبدالقادر نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ عقائد جو ہے نا اسی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ رسالت اور آخرت۔ نمبر 4، اگرچہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی قیامت اور حشر و نشر کے عقیدے کا ذکر